بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لازمی برائے جماعت دہم، مسز سمینہ بطول، گورنمنٹ سیکنڈری انسٹیٹیوٹ فار دی بلائنڈ، شیراوالا گیٹ، لاہور۔ میں اردو کی دہم جماعت کی درسی کتاب کی مشقیں حل کرنے جا رہی ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جواب تحریر کیجیے۔ پہلا سبق ہے حمد اور اس کے شاعر ہیں حفیظ جالندھری۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کن کہہ کر یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ کن آپ انورٹڈ کوماز کے اندر لکھیں گے، جسے اردو میں واوین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کن یعنی ہو جا، اور فیکون یعنی ہو گیا، دونوں دفعہ چھوٹا کاف آئے گا۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ چند ایک تحریر کیجیے۔ جواب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ نعمتوں کے ہجے نون عین میم تے واو نون غنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر سورہ رحمان میں بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج بنا کے بزم جہاں کو رونق بخشی۔ ہوا، پانی، آگ، مٹی، پھل پھول، سبزیاں، اناج، پہاڑ، دریا، سمندر، ان سب کے درمیان آپ سکتہ یعنی کہ کوما لگائیں گے۔ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ سوال نمبر 3، اجالے، اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر ہیں؟ مظاہر میں زوئیں آئے گا اور چھوٹا ہے۔ کائنات میں پائے جانے والی تمام نعمتوں کی طرح اجالے، اندھیرے اور خشک و تر سب اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں۔ اگلا سوال ہے، حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب، حمد میں بتایا گیا ہے کہ نباتات، جمادات، حیوانات اور ہمارے باپ دادا سب اسی خالق کی مخلوق ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، نظم حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن سے ساری دنیا کو پیدا کیا اور اس میں گہما گہمی بھر دی۔ اس دنیا اور آسمان کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ زمین پر موسموں کا بدل بدل کر آنا جانا، انسان کے لیے ہر قسم کی نعمتوں کی فراوانی، پھل پھول اور اناج، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تمام مخلوقات میں خے اور بڑا کاف آئے گا۔ تمام مخلوقات، جن، انسان، چرند پرند، حیوانات، غرض کی دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اس کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے انسان کو نیک فطرت پر پیدا کیا ہے۔ فطرت میں توئیں آئے گا پہلے اور بعد میں تے، اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ دلوں میں رکھا ہے۔ اگلا سوال ہے، انسان کو کن فطرت پر پیدا کیا گیا ہے؟ جواب ہے، انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مشقی سوالات تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اہم امتحانی سوالات ہیں امتحانی نقطہ نگاہ سے۔ پہلا سوال ہے، حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ شاعر نے اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات یعنی انسان، نباتات، پودے، جمادات، پہاڑ وغیرہ اور حیوانات کا ذکر کیا ہے۔ سوال نمبر 2، شامل نصاب میں سوات آئے گا۔ حمد کس شاعر نے لکھی ہے؟ یہ حمد باری تعالیٰ ممتاز شاعر ابو الاثر حفیظ جالندھری کی لکھی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس کے نام پر شیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبی آخر الزماں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شیدا کیا۔ سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ سے مصرعے مکمل کریں۔ مصرعے کے ہجے ہیں میم صاد رے عین بڑی اے۔ نظام ڈیش ہے اسی کی حکمرانی سے، اس میں آئے گا نظام آسمانی ہے۔ دوسرا ہے، زمیں پر جلوہ آرا ہیں ڈیش اس کی قدرت کے۔ ڈیش میں آئے گا مظاہر، اور مظاہر کے ہجے ہیں میم زوئیں الف گول ہے اور رے۔ وہی ہے کائنات اور اس کی ڈیش کا خالق، خالی جگہ میں آئے گا مخلوقات۔ ڈیش کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، خالی جگہ میں آئے گا بشر کہتے ہیں انسان کو۔
سوال نمبر 3 ہے نظم حمد کے متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ احسان دانش، جمیل الدین عالی، حفیظ جالندری یا جوش ملیح آبادی؟ درست جواب نمبر 3 ہے حفیظ جالندری۔ دوسرا ہے کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے آپشن نمبر 1 احکامات کا نتیجہ ہے، چاہنے کا نتیجہ ہے، حرف کن کا نتیجہ ہے یا ان سب کی وجہ سے؟ درست جواب ہے حرف کن کا نتیجہ ہے۔ تیسرا ہے نظام آسمانی اور بہار جاودانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ نمبر 1 قافیہ ایک ہے، نمبر 2 ردیف ایک ہے، نمبر 3 دونوں ایک معنی ہے اور نمبر 4 نظام ایک ہے؟ درست جواب ہے قافیہ ایک ہے۔ اگلا ہے یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا ہے؟ رنگ و بو سے، مخلوقات سے، جمادات و نباتات سے یا ان سب سے؟ درست جواب ہے ان سب سے۔ اگلا سوال ہے ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ سرد و گرم میں، خشک و تر میں، اجالے اور تاریکی میں یا ان سب میں؟ درست جواب ہے ان سب میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا؟ نمبر 1 رزق و صحت دی، نمبر 2 عقل و شعور کی دولت دی، نمبر 3 اسم محمد خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شائدہ کیا یا یہ سب دیا؟ درست جواب ہے اسم محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شائدہ کیا۔ اس کے علاوہ مزید کچھ امتحانی نقطہ نظر سے آپشنز ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ نظم حمد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کی ہے کن کہہ کر، قم کہہ کر، بڑا قاف اور میم کم، بن جا کہہ کر یا ہو جا کہہ کر؟ درست جواب ہے کن کہہ کر۔ اگلا سوال ہے نظم حمد کے مطابق یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا ہے؟ پھولوں سے، پانی سے، پہاڑوں سے یا کشاکش کی ہاؤ ہو سے؟ درست جواب ہے ڈی جو کہ تھا کشاکش کی ہاؤ ہو سے۔ نمبر 3 زمین پر جلوہ آ رہا ہے ڈیش اس کی قدرت کے؟ آثار، مظاہر، نقش یا نشان؟ درست جواب ہے مظاہر۔ اسی داتا نے ہمارے لیے دسترخوان بچھائے ہیں پھولوں کے، پھلوں کے، نعمت کے یا رنگ رنگ کے؟ درست جواب ہے نعمت کے یعنی آپشن نمبر 3۔ اگلا سوال نمبر 5 ہے نباتات، جمادات، حیوانات آپس میں ہیں ہم معنی الفاظ، ہم قافیہ الفاظ یا ایک ہی ردیف کے الفاظ یا مترادف الفاظ؟ درست آپشن ہے بی جو کہ ہے ہم قافیہ الفاظ۔ قافیہ میں بڑا کاف آئے گا اور آخر میں گول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بشر کو پیدا کیا ہے ایک ہی فطرت پر، مختلف فطرت پر، خاندانی فطرت پر یا اسلام کی فطرت پر؟ درست جواب ہے اسلام کی فطرت پر۔ نظم حمد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کون سے ایک حرف سے عالم پیدا کر دیا؟ قم، کل، کن یا لم یکن؟ درست جواب ہے کن۔ شاہنامہ اسلام کس مصنف کی تخلیق ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، حفیظ جالندری، احسان دانش یا الطاف حسین حالی؟ درست جواب ہے حفیظ جالندری۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو فطرت اسلام پر پیدا کیا؟ جن کو، بشر کو، حیوان کو یا شیطان کو؟ درست جواب ہے بشر کو۔ انسان کو ڈیش کی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے؟ ہندوازم، عیسائیت عین سے لکھتے ہیں، آزادی یا اسلام؟ درست جواب ہے اسلام۔ نصابی نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ احسان دانش، جمیل الدین عالی، حفیظ جالندری یا جوش ملیح آبادی؟ درست جواب ہے حفیظ جالندری۔ پاکستان کا ڈیش حفیظ جالندری کی باعث سے فخر تخلیق ہے؟ نظام سیاست، نظام تعلیم، نظام میں زوئیں آئے گا؟ قومی ترانہ یا بحث و مباحثہ؟ درست جواب ہے قومی ترانہ۔ نظم حمد کے مطابق کائنات کا وجود نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، خشک و ترک کا، حرف کن کا یا ارادے کا؟ درست جواب ہے حرف کن کا۔ ذات باری تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے سرد و گرم میں، خشک و تر میں، اجالے اور تاریکی میں یا ان سب میں؟ درست جواب ہے ان سب میں۔ حفیظ جالندری کس سن میں پیدا ہوئے؟ 1990، 1885، 1876 یا 1800؟ درست جواب ہے 1990۔
मिसरा, मिसरा लिखेंगे मीम स्वात रे आइन, मिसरा मुकम्मल कीजिए। निज़ाम डैश है उसी की हुक्मरानी से। मखलूक़ात आसमानी, मज़ाहिर या बशर, दुरुस्त जवाब है आसमानी। अगला है कायनात का वजूद नतीजा है अल्लाह ताला के अहकामात का, शऊर का, हरफ़ कुन का या इरादे का, दुरुस्त जवाब है हरफ़ कुन का। नज़्म हम्द के मुताबिक ये आलम अल्लाह ताला ने किस चीज़ से भर दिया है? सर्द व गर्म से, खुश्क व तर से, उजाले और तारीकी से या इन सब से, दुरुस्त जवाब है इन सब से। हफीज़ जलंधरी डैश सन में लाहौर में फ़ौत हुए? 1984, 1986, 1982 या 1980, दुरुस्त जवाब है 1982। सवाल नंबर 4 है कॉलम अलिफ़ के अल्फाज को कॉलम बे से मिलाइए। पहले आप कॉलम को तहरीर करने का इम्तिहानी नुक्ता नज़र से उसका तरीका समझ लीजिए। आप लिखेंगे कैसे? आपके पास 2 कॉलम उसने दिए होंगे सवाल इम्तिहानी सवाल में, क्वेश्चन पेपर में कॉलम अलिफ़ जिनमें अल्फाज जो होंगे वो बिला तरतीब लिखे होंगे। कॉलम बे में भी चंद अल्फाज होंगे। अब आपने करना क्या है, वक्त की बचत की खातिर आपने ख़ास तौर पर जब आप ब्रेल में लिख रहे हैं आपने एक नया कॉलम बनाना है कॉलम जीम के नाम से। आपने कॉलम अलिफ़ की तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए कॉलम बे से मुतल्लिका लफ्ज़ ढूंढ कर कॉलम जीम में लिखना है। यानी अगर आप ख़ास तौर पर ब्रेल में लिख रहे हैं तो आपको मुकम्मल कॉलम अलिफ़ कॉलम बे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ एक कॉलम तहरीर करेंगे हेडिंग के साथ कॉलम जीम, और उसमें कॉलम अलिफ़ की तरतीब को मलहूज़े खातिर रखते हुए कॉलम जीम में अल्फाज तहरीर कर देंगे। अब है इस कॉलम को देखते हैं। कॉलम अलिफ़ के अल्फाज हैं एक हरफ़ कुन, बहार जावदानी, बशर का पैदा होना, कायनात और बिछाए। और कॉलम बे है आलम का पैदा होना, बागवानी से, फितरत इस्लाम, खालिक और दस्तरख़्वान नेमत। अभी जो कॉलम रिकॉर्ड किया गया है ये ठीक तरतीब थी, यानी कि इसको इसका जवाब समझा जाए। कॉलम बिल्कुल तरतीब से रिकॉर्ड हुआ है। सवाल नंबर 5 है दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। पहला है शम्स जिसका मुतज़ाद है कमर, कमर आप लिखेंगे बड़े काफ से। सर्द का मुतज़ाद है गर्म, तर का मुतज़ाद है खुश्क, तारीकी का मुतज़ाद उजाला, खालिक का मुतज़ाद मखलूक और साबित का मुतज़ाद है सयारा या टूटा। सवाल नंबर 6 है दर्ज अल्फाज के मायने लिखिए। पहला है हरफ़ कुन, हरफ़ कुन का मायने है एक हरफ कहकर हो जा, कशाकश, कशमकश या खींचतानी। सदाए हाव हू का मायने है आवाज़ की गहमा गहमी। बहार जावदानी का मायने है हमेशा रहने वाली बहार। जलवा आरा का मायने है ज़ाहिर होना। जमादात का मायने है बेजान चीज़ें और बशर का मायने है इंसान। सवाल नंबर 7 है हम्द के मुताबिक अल्फाज को तरतीब देकर मिसरे बनाएं। इसमें उसने अल्फाज आगे पीछे करके लिखे हुए हैं। हमने पहले इनको बिला तरतीब देखते हैं, फिर इनकी तरतीब बनाकर मिसरा मुकम्मल करेंगे। पहला है कुदरत उसकी, जलवा आरा ज़मी पर हैं मज़ाहिर के। इसका दुरुस्त मिसरा है ज़मी पर जलवा आरा हैं मज़ाहिर उसकी कुदरत के। दूसरा है का खालिक निबातात तो जमादात हैवानात और। दुरुस्त मिसरा है निबातात तो जमादात और हैवानात का खालिक। तीसरा है से निज़ाम आसमानी हुक्मरानी उसी की है, निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से। अगला है जिसने बशर को पैदा किया फितरत इस्लाम पर। इसका दुरुस्त मिसरा है बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने। अगला है बाप दादों का हमारा वही मालिक और हमारे, वही मालिक हमारा और हमारे बाप दादों का। अगला सवाल है हम्द की हर शेर में हम आवाज़ अल्फाज मौजूद हैं, इनकी निशानदेही कीजिए। जवाब है हम्द में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज दर्ज झैल हैं कर, भर, हुक्मरानी, बागबानी, कुदरत, नेमत, तारीकी, बारी की मखलूक़ात, हैवानात, इरादों, दादों, पैदा और शैदा। सवाल नंबर 10 है दर्ज झैल अल्फाज पर एराब लगाइए। एराब के हिजे हैं अलिफ आइन रे अलिफ बे। हरफ कुन हे पे ज़बर आएगी, रे पे जज़म, फ़े के नीचे ज़ेर, कुन काफ पे पेश और नून पे जज़म।
جمادات، جیم پہ زبر، میم پہ زبر، دال پہ بھی زبر اور تے پہ جزم۔ نباتات، نون پہ زبر، بے پہ زبر، تے پہ بھی زبر اور اگلی تے پہ جزم۔ بشر، بے پہ زبر، شین پہ زبر اور رے پہ جزم۔ نعمت، نون کے نیچے زیر، عین پہ جزم، میم پہ زبر اور تے پہ جزم۔ یہاں پہ ہمارا پہلا سبق جو ہے حمد، جس کے شاعر تھے حفیظ جلندری، مکمل ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی ثنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔